بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن المغرب على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات. قرآن مجید میں اور اسی طرح معتبر و مستند روایات میں اللہ تعالیٰ کے لیے متضاد قسم کے صفات استعمال ہوئے ہیں. رحیم، غفور، رؤوف، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. رحم والا، بندے کے لیے تو رحم دل کہیں گے نا، اللہ کا چونکہ دل نہیں ہے اس لیے رحم والا ہے، رؤوف ہے، مہربان ہے. عطوف، عطوف کا معنی بھی وہ مہربان ہے. اچھا جی، غفور. اسی طرح یہ ایک طرف، دوسرا جبار، قہار. ٹھیک ہے نا جی، یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن روایات میں ائمہ معصومین کے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مجموعی طور پر جو ہے اللہ کی جو رحمت ہے اس کا غضب پر غلبہ حاصل ہے. یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے وہ ذات کی جس کی رحمت کو اس کے غضب پر غلبہ حاصل ہے. اصول کافی میں یہ روایت ہے کہ حضرت آدم جنت سے جب نکالے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کی یا احتجاج کیا، اور شیطان کے چیلنج کی طرف اشارہ کیا. شیطان کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے جب آدم کے سامنے انہوں نے وہ سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو دھتکارا گیا ہے. فخرج فإنک رجیم. اس کے بعد وہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے وہ ایسا اس نے چیلنج کیا، کہا کہ لأقعدن صراطک المستقیم. بیچ جلدی یعنی سمجھانے کے لیے بیچ چوراہے کے جو ہے نا صراط مستقیم میں کھڑے ہو کے یہ جو ہے نا یہ جس آدم کے لیے سجدہ کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں سزا کے طور پر مجھے تو نے جنت سے نکالا ہے، اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا. چیلنج کیا گمراہی کے لیے اتنے اس کو وسیع اختیارات دیے اللہ تعالیٰ نے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. نہج البلاغہ کے مطابق 6000 سال اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. 6000 سال ابھی تک زندہ ہے. وہ بیمار بھی نہیں ہوتا، نہ کسی زلزلہ سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی سیلاب سے متاثر ہوتا ہے، نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، نہ اس کو نزلہ بخار ہوتا ہے، نہ اس کو بی پی ہے، نہ شوگر ہے. اور میں رات کو ایک مستند خطیب کی گفتگو سن رہا تھا، فی بندہ دو جو ہے نا وہ اس نے اپنے کارندے لگائے ہوئے، فی بندہ ہم میں سے ان کو گمراہ کرنے کے لیے. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا کہ وہ جس شیطان کی مجھے بہکانے کے لیے وہ ڈیوٹی لگائی ہے وہ پہلے دن مجھ پر ایمان لایا ہے. ہتھیار ڈال دیا ہے اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نا. اچھا، یہ وسیع اختیارات دیے ہیں. اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ وہ اسی طرح وہ سٹیج پہ آ کے تقریر کرے اور نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے. نہیں، دل و دماغ تک رسائی کے اختیارات دیے ہیں. روایات میں ہے آپ کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے نا، اسی طرح محراب مسجد میں آ کے پیش نماز کے دل و دماغ میں اثر انداز ہوتا ہے. مارکیٹ میں دکان پہ جا کے کاروباری اور اس کے جو ہے نا وہ دل و دماغ میں اثر انداز ہوتا ہے. دفاتر میں جا کے آفیسر کے دل و دماغ پہ جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتا ہے. اور
کوئی کام ہی نہیں ہے ویلا، ٹھیک ہے نا جی، اتنے وسیع اختیارات دیے ہیں، تو یہ اس کے مقابلے میں تو نے میری اولاد کو جو ہے نا اس شیطان کے مقابلے کے لیے نتیجہ کیا دیا ہے؟ ہاں ہمارا درود و سلام حضرت آدم اللہ نبی علیہ السلام پر ہے کہ یہ میری اولاد کو اتنے شیطان کو جو وسیع اختیارات دے رکھے ہیں، میری اولاد کو کیا دیا ہے، اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری اولاد کو میں یہ سہولت دیتا ہوں کہ وہ جب کسی نیکی کا ارادہ کرے نا، نیکی کرے یا نہ کرے، نیکی کے ارادے کے نتیجے میں اس کے نامہ اعمال میں نے نیکی لکھی، اور جب نیکی کرے تو ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں۔ میں نے رات کو روایت پڑھی تھی، کوئی نیٹ کا مسئلہ بن گیا ہے، امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ یہ تو قرآن میں ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ، اچھا نیت کے نتیجے میں، عمل کے بغیر صرف نیت کے نتیجے میں ایک نیکی اگر عملی طور پر نیکی بجا بھی لاتا ہے تو قرآن کی آیت کے مطابق ایک نیکی 10 نیکیاں، ایک نیکی کرے گا ویسی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں۔ رات امام رضا کی روایت میں پڑھ رہا تھا کہ اگر نیکی چھپا کے کرے ایسی 70 نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں، چھپا کے کرے تو 70۔ اچھا لیکن برائی نیت کے نتیجے میں اس کی برائی کو میں نہیں لکھتا، نیت کے نتیجے میں نیکی کو لکھ دیتا ہوں، لیکن جب تک برائی کرے گا نہیں صرف نیت کے نتیجے میں اس کی جو ہے نا وہ نہیں کرتا۔ اچھا خدا نے خاص کا کر بیٹھے تو کہتے ہیں کہ فرشتوں سے کہتا ہوں کہ 7 اس کو بڑا توجہ سے سنیے، فرشتوں سے کہتا ہوں اس لیے غلطی ہو گئی ہے، گناہ سرزد ہو گیا ہے، 7 گھنٹے تک جو ہے مت لکھو اس کو، ابھی جس کو کہتے ہیں پینڈنگ میں رکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ یہ ادھر نیکی کی نیت کے نتیجے میں لکھ دیتا ہوں، کرے تو 10 نیکیاں لکھتا ہوں، یا ایک روایت کے مطابق 70 نیکیاں لکھتا ہوں، لیکن اگر گناہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں فی الحال نہ لکھو، ہاں ابھی جو ہے نا وہ اس کو میں رکھو۔ وہ میں رات سن رہا تھا یہ 7 گھنٹے اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس 7 گھنٹے کے دوران 5 وقت کی کوئی نماز کا ٹائم آ جائے، اور ان الحسنات تذہبن السیئات، نیکی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے۔ گناہ کرے توبہ نہ بھی کرے نا، گناہ کرے اور اس کے بعد کوئی نیکی کرے تو اس نیکی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہ کو، یہ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے برائی کے نتیجے میں آپ کی کوئی نیکی مٹا دی جاتی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن نیکی کے نتیجے میں برائی جو ہے وہ 7 گھنٹے تک بھی اللہ تعالیٰ اس لیے مہلت دیتا ہے کہ بھئی اسی دوران کوئی نماز کا ٹائم آ جائے، نماز پڑھے گا، نماز کے نتیجے میں اس کو گناہ کو کر دوں گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کافی ہے شیطان کے اختیارات کے مقابلے میں اتنی جو مراعات یا فیسلٹیز میں تیرے بندے کو دے رہا ہوں؟ حضرت آدم نے فرمایا الہی زدنی، نہیں یہ کافی نہیں، اس کے اختیارات جو ہے نا اور زیادہ خطرناک ہے، وسیع بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں۔ اچھا پھر فرمایا دیکھو وہ روایت بلانی ہے، جو آدمی مرنے سے سال پہلے توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، مرنے سے مہینہ پہلے توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، ہفتہ پہلے توبہ کرے تو توبہ کو قبول کرتا ہوں، ہاں 1 دن پہلے، 1 گھڑی پہلے، جب تک فرشتہ موت نہیں آتا، بلکہ بعض روایات میں ہے اس وقت تک توبہ کی گنجائش ہے جب تک یعنی عذاب کے آثار جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ فرعون بھی جب غرق ہونے لگا تو کیا کہا تھا؟ انی تبت الآن، پالنے والے اب میں نے توبہ کر لیا ہے۔ اللہ کا کیا جواب دیا ملا؟ اب پانی سر سے کوئی عذاب نازل ہونے کے بعد پھر توبہ کا دروازہ
پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ کہ جس کو خدا توبہ کے بعد جو ہے نا وہ نہ بخشے، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا ہے، توبہ کے بغیر بخشتا ہے۔ یہ جو روایات اکثر سناتا رہتا ہوں آپ کو، صلوات کے نتیجے میں گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں، ادھر توبہ کی کوئی ذکر نہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز کے بارے میں رسول خدا کا فرمان ہے، اس فرمان کو امیر المومنین نے اپنے خطبہ نمبر 97 کا حصہ قرار دیا ہے نا۔ فرمایا لقد شبہها رسول اللہ بالحمۃ علی باب رجل، رسول خدا نے فرمایا جو تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو یہ اس گرم چشمے کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر پھوٹتا ہو اور گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، جو دن میں 5 مرتبہ گرم چشمے سے نہاتا ہو خصوصاً صابن لگا کے، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی۔ اسی طرح فَإِنَّ نہا، یہ جو نماز ہے یہ تحط الذنوب حتی البرق، ادھر توبہ کی کوئی بات، یعنی توبہ کے بغیر بھی نماز کے نتیجے میں بعض گناہوں کو خدا بخشتا ہے۔ البتہ کچھ گناہ ہیں جن کی تلافی ضروری ہے، اگر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، میرا آپ کا 1000 روپیہ نہیں دیا، وہ صلوات کے نتیجے میں نہیں بخشے گا، وہ جو ہے نا وہ نماز کے نتیجے میں نہیں بخشے گا جب تک وہ آپ نماز قضا بجا نہیں لائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، یا اگر کسی کا 1000 روپے دینا ہے تو وہ آپ ادا نہ کریں۔ توبہ کے بعد کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو خدا نہ بخشے، حتیٰ یہ قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ کوئی کسی کو خدا کا شریک قرار دے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، عبادت میں کسی کو شریک قرار دے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، ربوبیت میں کسی کو شریک قرار دے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک رب مالک کے معنی میں ہے، مالک کے معنی میں نا، آپ اپنے کپڑوں کے مالک ہیں، اپنے موبائل کے مالک ہیں، آپ اپنے مکان گاڑی کے مالک ہیں، وہ بھی رب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس معنی میں اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور رزق و روزی دیتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اور اس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ خالقیت میں اس کو شریک قرار دے دے، رازقیت میں شریک قرار دے، ربوبیت میں، عبادت میں، تدبیر کائنات میں، ٹھیک ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کو نہیں بخشتا، کیوں نہیں بخشتا؟ جتنے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں، کیا یہ سارے کے سارے پیدائشی مسلمان اور موحد تھے؟ نہیں، بعد کافر تھے، مشرک تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کی، شرک سے توبہ کیا، پشیمان ہوئے، اللہ نے بھی اور رسول نے بھی ان کی توبہ کو وہ قبول کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ توبہ کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ خدا جس کو نہ بخشے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ توبہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ نماز کے نتیجے میں کچھ گناہ بخش دیتا ہے، صلوات کے نتیجے میں کچھ گناہوں کو بخش دیتا ہے، 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں جو ہے نا کچھ گناہوں کو وہ بخش دیتا ہے۔ اب صلوات کے نتیجے میں کون کون سے گناہ بخشے جاتے ہیں، نماز کے نتیجے میں کون کون سے گناہ بخشے جاتے ہیں، وہ ان کی فہرست نوٹ بنانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میرا کام 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، آپ کا کام 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، صلوات بھیجنا ہے، آگے کن کن گناہوں کو بخشنا ہے وہ جانے تو گناہ جانے۔ محمد وآل محمد مجموعی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو اس کے غضب پر غلبہ حاصل ہے،
واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نیکی کے نتیجے میں وہ میں گناہوں کو بخشتا ہوں، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ گناہ کے نتیجے میں تمہاری وہ نیکی جو ہے وہ مٹا دی جاتی ہو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ ہم سب کے سامنے ہو۔